بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب نیوز نیٹ ورک میں آپ کی خدمت میں محمد اسد حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے، اور اپنے اس پروگرام میں ہم ایک بہت ہی اہم ایشو اور جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم سب عوام کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ جو ہے نا وہ درپیش آتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، یعنی ہمارے اسپتالوں کی پوزیشن، کہ ہمارے اسپتالوں میں کیا انتظامات ہوتے ہیں مریض کے دیکھ بھال کے لیے، اور صحت کے حوالے سے جو ہماری سہولیات ہے اسپتالوں میں اس کی کیا صورتحال ہے۔ اس حوالے سے تو ہمارے خان صاحب نے منشور میں بھی کلیئر کٹ کہا ہوا تھا کہ میرے جو پرائرٹی ہوگی وہ صحت پر ہوگی، اسپتالوں پر توجہ دیں گے، اسپتالوں کا نظام اور ان کا اسٹرکچر بہتر کریں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے کچھ اقدامات بھی اٹھائے ہیں، جیسے صحت کارڈ ہے، صحت انصاف کارڈ ہے، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو حقیقت میں چیزیں اس کے برعکس ہے۔ ابھی نظام کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا درکار ہے۔ مثلا میں آپ کو اپنی ہی ایک چھوٹا سا ایک ایکسپیرینس میرا رہا ہاسپٹل میں رہنے کا 12-13 دن، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے آپ خود ہی جو ہے نا اندازہ لگا لیجئے گا کہ کس طرح سے وہاں پر مریضوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرا انسیڈنٹ ہوا تھا، میں ایڈمٹ تھا ہاسپٹل میں، اور ایک رات ایسا آیا کہ مجھے بہت شدید قسم کی درد تھی، بخار بھی تھا، اور مجھے بہت سخت ضرورت تھی۔ اس وقت کیر کی رات کا ٹائم تھا، لیکن رات 12 سے 8 بجے تک مجھے کوئی بندہ وہاں پر ہاسپٹل کا اویلیبل نہیں تھا، نہ کسی نے کوئی وزٹ کیا، جس کی وجہ سے اگلے دن صبح میری طبیعت بہت ہی شدید خراب ہو گئی تھی۔ یعنی پھر اس کی میں نے شکایت بھی کی ہاسپٹل انتظامیہ کو، مجھے فون کرنے پڑے، اسی بیڈ پہ پڑے ہوئے دفتر کو فون کرنے پڑے، مختلف اپنے دوستوں کو فون کرنے پڑے کہ یہ حالت ہے، اور پوری رات گزر گئی ہے، میں اتنے سیریس کنڈیشن میں تھا، لیکن کوئی جو ہے نا وہاں پر نرس یا ان کا کوئی جو میڈیکل سٹاف تھا وہ نہیں آیا۔ اور اس حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ بات میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، شاید ہی کسی کے ساتھ اس طرح کا ایکسپیرینس رہا ہو ہاسپٹل میں رہتے ہوئے۔ اللہ سب سے پہلے اللہ سب کو بچائے ہاسپٹل سے، یہ اچھی جگہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں چونکہ بہت شدید تکلیف میں تھا، بیڈ چینج کرتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اور بیڈ بھی مجھے خود نہیں بلکہ لوگ چینج کرواتے تھے۔ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ چینج ہو گیا ٹریٹمنٹ کے دوران، کہ آپ نے اس ڈپارٹمنٹ سے اس ڈپارٹمنٹ شفٹ ہونا ہے۔ تو جب ہم شفٹ ہو رہے تھے اس ڈپارٹمنٹ میں، تو وہاں پر اس وقت شدید بخار تھا، مجھے تکلیف تھی، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں اسی بیڈ کو چینج کر کے اس ڈپارٹمنٹ کے بیڈ پہ جو ہے نا شفٹ ہو جاؤں۔ بہرحال پرمیشن لے کے اس ڈپارٹمنٹ کا جو بیڈ تھا ہم نے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر لیا تھا، اور وہ بھی اپنا آئی ڈی کارڈ جمع کروا کر، اس حالت میں بھی کہ یہ جب میں دوسرے بیڈ پہ شفٹ ہو جاؤں گا تو اسی ڈپارٹمنٹ کا یہ بیڈ ہمیں واپس کر دوں گا۔ بہرحال وہ رات میں بیماری میں تھا، مزید پریشانی، تکلیف، اور وہاں پر جو اس وقت ایمرجنسی کا ڈپارٹمنٹ تھا، ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں اتنی شدید گرمی تھی کہ مجھے شدید گرمی کی وجہ سے جو ہے نا بڑا تکلیف اور پریشانی دی ہوئی، پنکھا تک نہیں تھا۔ میں نے وہ رات جو ہے نا وہ ایمرجنسی کے گیٹ کے باہر وہ پھر گزارنی پڑی۔ تو یہ تو ہمارے حالات ہیں ہاسپٹلس کے۔ بہرحال اگلے دن وہ مریض کی تو یہ حالت ہے کہ پوری رات پڑا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اگلے دن وہ بیڈ کے پیچھے میرے پاس بہرحال بندے جو ہے نا وہ آئے، اور وہ بھی کس وقت، جب میں ایکس رے کے لیے جا رہا تھا ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں، یعنی لیب میں جا رہا تھا۔ تو راستے میں سب سے پہلے تو گارڈ مجھے دیکھتے اور چیخے مارتا ہے، جی یہ تو اس ڈپارٹمنٹ کا بیڈ نہیں ہے۔ پھر ادھر سے اس ڈپارٹمنٹ کے جو سرجیکل وارڈ کا بیڈ تھا اس کے لوگ جو ہے نا پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، جی بیڈ آپ نے واپس نہیں کیا، بیڈ واپس نہیں کیا۔ تو میرے منہ سے ایک لفظ بھی نکل گیا اس وقت، اور اس نرس کو میں نے کہا کہ بھائی آپ کو جو ہے نا وہ مریض کی پرواہ تو نہیں ہے، مگر آپ کو بیڈ کی پرواہ ہے، اور بیڈ کے پیچھے آپ یہاں تک آئیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ بیڈ مجھے چینج کرنا پڑا، مجبوری کے تحت چینج کرنا پڑا۔ پھر میں نے وہ بیڈ چینج کروایا، اور چینج کروا کے ہم نے وہ بیڈ ان کو واپس کیا۔ تو یہ تو حالات ہے کہ جو پرائرٹیز ہے بیسیکلی ہم پرائرٹیز سیٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے کہ پرائرٹی ان کا ادھر بیڈز ہے، بیڈوں پر پوچھ گچھ ہے، چادروں پر پوچھ گچھ ہے، اور مریض کا کوئی جو ہے نا وہ کوئی
کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہی حالت ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا بھی ہے کہ اس نے بھی جو پرائرٹیز سیٹ کی ہے وہ پرائرٹیز جو ہے نا یہی آپ کو بیڈ والی مثال آپ کے سامنے ہے. تو ہماری عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وہ کوشش جس طرح کے انہوں نے وعدے کیے تھے اتنی وعدوں پر اپنے پورے کریں اور کم از کم ایک روٹین کے وزٹس اب لگاتے رہیں, خود لگاتے رہیں منسٹروں کو بھی, تاکہ ان کو اندازہ بھی ہوں کہ وہاں پر ہاسپٹلوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. مثلاً میں نے وہ ایک رات جو باہر گزاری, میں بیڈ میں پیشنٹ کے بیڈ سمیت میں باہر آیا گیٹ کے باہر, اور باہر میں نے گزاری, لیکن کوئی ہاسپٹل کا انتظام یا کوئی بندہ میرے پاس اس نہیں آیا کہ آپ کے یہ باہر آنے کی وجہ کیا ہے یا آپ کو کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے. تو اس طرح کے یہ جو باتیں تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں ہمارے عمران خان صاحب, لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو حال ابھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہے ہمارے ہاسپٹلوں کے. تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں آپ کے ساتھ مزید معاملات پر اور مزید اچھی اسٹوریوں کے ساتھ آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.